چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. کل کے درس کا خلاصہ 2-3 سطر میں یہ ہے کہ انسان کے وجود میں بنام فطرت اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، ایک شناخت، دوسرے گرائش. ٹھیک، فطرت میں 2 چیزیں شامل ہیں. کون کون سی چیز؟ ایک شناخت، دوسرے گرائش. ٹھیک، شناخت کا تعلق منطق کی زبان میں کیا ہے؟ بدیہات اولیہ میں سے ہے، یا یوں کہا جائے کہ علم کلام میں ٹھیک فطرت میں جو شناخت شامل ہے، فطرت کا جو ایک حصہ شناخت ہے اس کو منطق کی زبان میں بدیہات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہاں، اور جو گرائشات ہیں ان کو فطرت انسانی کہا جاتا ہے. بات ختم. ٹھیک ہاں. اب جو شناخت ہے انسان کے پاس فطری طور پر، وہ شناخت کس چیز کے متعلق ہے؟ جو معرفت انسان اپنی فطرت میں لے کے آیا ہے، جو شناخت اپنی فطرت میں لے کے آیا ہے، کس چیز کی شناخت لے کے آیا ہے؟ ہر علم کا ایک معلوم ہوتا ہے نا، تو فطری طور پر ایک شناخت لے کر کے آیا ہے. تو کس کی شناخت لے کے آیا؟ علم لے کر کے آیا، تو اس کا معلوم کیا ہے؟ کس چیز کی معلومات لے کے آیا ہے؟ ٹھیک ہے، شناخت خدا، خدا کی شناخت لے کر کے آیا. انسان اپنی فطرت میں شناخت لے کے آیا، کس کی؟ خدا کی. بس خدا شناسی انسان کے لیے فطری چیز ہے. فطری طور پر انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اور گرائش بھی اس کی طرف رکھتا ہے. اب گرائش میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، ابھی اس کو فی الحال رہنے تو ایک طرف. ابھی فی الحال بات شناخت تک ہی محدود رکھیں تو آپ بہتر ہوگا سبق کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے. فطری بودن شناخت خدا و گرائش بے او، خدا کی شناخت کا، خدا کی معرفت کا فطری ہونا اور اس کی جانب اس کیا نام ہے رجحان کا فطری ہونا. خدا کی طرف جو رجحان اور جو میلان اور جو گرائش ہے یہ بھی فطری ہے. خدا کی جو شناخت اور معرفت ہے وہ بھی کیا ہے؟ فطری ہے. بس انسان اپنی فطرت میں یعنی پیدائشی طور پر اپنی خلقت میں، اپنے وجود میں خدا کی شناخت لے کر کے آیا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی شناخت فطری چیز ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا کی شناخت فطری چیز ہے، کیا مطلب؟ یعنی انسان پیدائشی طور پر خدا کی معرفت لے کر کے آیا ہے. اللہ نے اس کے وجود میں، اس کی فطرت میں اپنی معرفت، اپنی شناخت ڈالی ہے، رکھی ہے. ٹھیک، اسی طریقے سے انسان کے اندر جو گرائش پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کس کی؟ خدا طلبی کی، خدا جوئی کی. ٹھیک، وہ گرائش بھی کیا ہے انسان کے اندر؟ فطری ہے. گرائشات میں تو بہت ساری چیزیں، کل 2-3 گنوایا تھا، آپ کو پتا ہے 2-3 گرائشات بتایا تھا کہ انسان فطری طور پر کمال کا طالب ہے، طالب کمال ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. خوبصورتی کا پسند کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے انسان اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے. ٹھیک، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. خوبصورتی کی طرف انسان کا تمایل اس کی فطرت کی وجہ سے ہے. کسی نے اس کو سکھایا نہیں ہے، کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ جب کوئی خوبصورت چیز دیکھنا تو جھکاؤ پیدا کر لینا ہے نہ. فطری طور پر انسان کیا ہے؟ خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے، پسند رکھتا ہے. کہیں بھی کوئی اچھا منظر دیکھا، خوبصورت منظر دیکھا، فوراً انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے.
دیکھنے میں ہو جاتا ہے نا مولانا. تو گرائشات میں یہ بھی بتایا تھا فضائل اور کمال طلبی، یہ بھی ایک گرائش ہے. انسان چاہتا ہے کہ ہر اچھی خصلت، ہر اچھی عادت، ہر اچھی صفت، ہر کمال انسان اپنے لیے منتخب کرے، اپنے اندر پیدا کرے. فضائل و کمالات کا پیدا کرنا یا فضائل و کمالات کی طرف راغب ہونا، رجحان رکھنا، تمایل پیدا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ کسی نے سکھایا تھوڑی ہے. کیا ہے؟ یہ بھی فطری چیز ہے. ٹھیک. تو بہر صورت کہنے کا مطلب یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسان اپنی فطرت میں جو شناخت اور جو گرائش لے کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی شناخت ہے اور کون سی گرائش ہے؟ کون سی شناخت ہے؟ خدا کی. گرائش میں بھی کیا ہے؟ خدا کی جسم. ٹھیک. لہذا بنا پر آیات قرآن کریم ہم شناخت خداوند فطریہ سے و ہم میل و گرائش به سوی خداوند در بحث خدا معلوم ہمگان گفتیم که در نظر قرآن کریم باور به وجود خداوند امری همگانی است و وجود خداوند مسئله مجهولی نیست که نیاز به اثبات داشته باشد. از مطالب آن فصل فطری بودن شناخت خداوند به دست می آید. کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اگر آپ قرآن مجید کی آیات کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ملے گا، اس سے آپ کو یہ نتیجہ اخذ ہوگا، اس سے آپ کو یہ ملے گا، یہ حاصل ہوگا کہ انسان کے اندر جو خدا شناسی ہے وہ فطری ہے. قرآن میں انسان کے متعلق خدا شناسی کو فطری طور پر بیان کیا گیا ہے، فطری دکھایا گیا ہے، ذکر دیا گیا کہ انسان کے اندر جو خدا شناسی ہے وہ کیا ہے؟ فطری ہے. خدا کی جانب گرائش، میل، رجحان، رغبت، جھکاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہو سمجھنے کے لیے آپ اس کا استعمال کیجیے، وہ بھی فطری ہے. جس طریقے سے انسان کے اندر خدا شناسی فطری ہے، اسی طرح خدا کی طرف گرائش بھی کیا ہے؟ فطری ہے. اس سے پہلے ایک سبق گزرا ہے جس کا عنوان تھا خدا. کیا تھا؟ خدا معلوم ہمگان. کیا تھا؟ خدا معلوم ہمگان. خدا ایک ایسی ذات ہے جو سب کے لیے معلوم ہے، یعنی بدیہی ہے. خدا ایسی ذات ہے جو ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ معلوم ہے، جسے ہر انسان پہچانتا ہے، جس کی ہر شخص معرفت رکھتا ہے، شناخت رکھتا ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں؟ کیونکہ فطری ہے. اس لیے چونکہ خدا کی شناخت فطری ہے اسی لیے خدا کو ہر شخص جانتا ہے اور ہر انسان کے لیے بدیہی ہے. اگر خدا کی شناخت فطری نہ ہوتی، بدیہی نہ ہوتی تو ہر انسان خدا کو نہ پہچانتا. خدا کا یہ ایک بحث گزر چکی ہے، وہاں میں نے جو ہے توضیح دی تھی، سمجھایا تھا آپ کو کہ خدا معلوم ہمگان. خدا ایک ایسی ذات ہے جس کی ہر شخص معرفت رکھتا ہے، شناخت رکھتا ہے، سب پہچانتا ہے. کیسے خدا کو سب جانتے پہچانتے؟ کس نے پڑھا دیا؟ معرفت شناسی کا درس کس نے دیا ہے؟ خدا کا تعارف کس نے کرایا ہے ہر انسان سے؟ خدا کے بارے میں کس نے ہر انسان کو علم سکھایا ہے؟ کسی نے نہیں. خود خدا نے ہر انسان کے وجود میں کیا ہے؟ اپنی شناخت رکھی ہے. اس لیے ذات پروردگار معلوم ہمگان ہے، ہر انسان اس کا علم رکھتا ہے. لہذا ہم نے وہاں پر کہا تھا کہ در نظر قرآن کریم باور بے وجود خداوند، ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید کی نظر میں خدا کے وجود کا یقین امری ہمگانی است. یہ ہر ایک کے لیے قابل قبول، ہر ایک کے نزدیک تسلیم شدہ ہے. یعنی دنیا کا ہر انسان وجود خدا کا قائل ہے. دنیا کا ہر انسان
وجود خدا کا، سب کہتا ہے کہ یہ خدا ہے، ایک خالق ہے، ایک پیدا کرنے والا ہے، لہذا جب وجود خدا کا ہر انسان قائل ہے تو اس کا مطلب کہ خدا کا وجود مجہول نہیں ہے، خدا کا وجود مجہول نہیں ہے، خدا کا وجود معلوم ہے، وجود خدا کیا ہے؟ معلوم ہے، اسی لیے ہر انسان جانتا ہے اور ہر انسان اس کے وجود کا قائل ہے، لہذا خدا کا کہ وجود کا مسئلہ کوئی مجہول مسئلہ نہیں ہے، جو چیز مجہول ہوتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل لانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو چیز معلوم ہوتی ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی لیے اکثر مقامات پر خدا کے متعلق جب گفتگو ہوئی ہے، اس کی وحدانیت کے متعلق گفتگو ہوئی ہے، تو اس کے لیے دلیل نہیں لائی گئی ہے، دلیل کے بغیر خدا کے اوصاف کو، کمالات کو بیان کر دیا گیا ہے، کیوں؟ آخر اس لیے کہ خدا کا وجود معلوم ہمگان ہے، خدا کا وجود بدیہی ہے، وجود خدا کی دلیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، بہت کم، کہیں کہیں ہے مثلا کہ جہاں پہ لوگوں نے مانگا ہے یا جہاں ضرورت ہوئی ہے کہ وجود خدا کی دلیل پیش کی جائے تو وہاں کی گئی، بھائی اللہ فرض یہ کیا گیا ہے قرآن میں کہ وجود خدا کیا ہے؟ ایک بدیہی وجود ہے، خدا کا وجود کیا ہے؟ معلوم ہمگان ہے، فطری طور پر خدا کے وجود کا ہر انسان قائل ہے، لہذا اس کے دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر خدا کا وجود مجہول ہوتا، خدا کا وجود اگر مجہول ہوتا، لوگوں کو اس کا علم نہ ہوتا، لوگ خدا کے وجود کے بارے میں نہ جانتے، تو جگہ جگہ وجود خدا کی دلیل لانی پڑتی اور لاتے، لیکن چونکہ فطری طور پر وجود خدا کیا ہے؟ معلوم ہمگان ہے، فطری طور پر ہر انسان خدا کو پہچانتا ہے، خدا کی شناخت رکھتا ہے، اس کے وجود کا قائل ہے، لہذا اب اس کے وجود کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو سطر میں میں کہہ دوں، اشیاء دو طریقے، کوئی بھی ذات ہو، کوئی بھی چیز ہو، دو طریقے کی ہوتی ہے، یا معلوم ہے یا مجہول ہے، ان دو حالتوں سے خالی نہیں، معلوم مجہول۔ اب یہ معلوم اور مجہول بھی دو طریقے کے، یا تو سب کے لیے معلوم ہے یا کچھ لوگوں کے لیے معلوم ہے، مجہول بھی یا سب کے لیے مجہول ہے یا کچھ لوگوں کے لیے مجہول ہے۔ اب معلوم اگر سب کے لیے ہے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی کے لیے بھی، کسی کے لیے کوئی دلیل لانے کی ضرورت، جب سب کے لیے معلوم ہے، سب جانتے ہیں، تو دلیل کس کے لیے لائی جائے؟ کسی کے لیے نہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگوں کے لیے معلوم ہو، کچھ لوگوں کے لیے نامعلوم ہو، تو جن کے لیے نامعلوم ہوگا وہ آ جائے گا پھر مجہول میں، گویا پھر وہ مجہول میں آ جائے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو جو چیز مجہول ہوگی تو اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت ہے، مجہول چیز کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ ہاں، تو چونکہ اللہ کا وجود، خدا کی معرفت کیا ہے؟ ہر ایک کے وجود کے اندر ہے، ایک فطری چیز ہے، سب خدا کے وجود کو جانتے ہیں، سب اس کے وجود کے قائل ہیں، تو وجود خدا کی دلیل کیوں لائی جائے؟ خدا کا وجود اگر مجہول ہوتا، نامعلوم ہوتا، تو دلائل کی ضرورت پڑتی، لیکن یہ کہا ہے کہ چونکہ خدا کا وجود کیا ہے؟ بدیہی ہے، کوئی مجہول مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے۔ از مطالب ان فصل فطری بودن شناخت خداوند به دست می آید، اس فصل کے مطالب سے، اس فصل میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے نتیجہ یہی نکلے گا کہ شناخت خداوند فطری ہے، خدا کی معرفت، خدا کی شناخت، خدا کی شناخت فطری چیز ہے۔ جب خدا کی شناخت فطری ہے تو اس دلیل کی ضرورت ہی نہیں، بات ختم۔ خدا کی شناخت اگر فطری نہ ہوتی
تو وجود خدا کے لیے انسان دلیل کا محتاج ہوتا. ٹھیک سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی. اللہ آن لائن والے علماء کرام آن لائن والے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟